برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، ماضی قریب کے ہمارے بزرگان دین میں سے ایک مشہور و معروف بزرگ ہیں علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے پورے ہندوستان میں دین و سنیت کے لیے جو کام کیے ہیں وہ علماء سے مخفی نہیں ہیں، تقریباً علماء جانتے ہیں۔ آج پورے بر صغیر میں پھیلے ہوئے علماء بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کے شاگرد ہو ہی جاتے ہیں، تقریباً علماء۔ میں ان کے دو قول پر آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے دو اقوال ہیں، ان کے بہت سارے اقوال مشہور ہیں، اس میں سے دو چیزیں ایسی ہیں جن کو گولڈن ورڈز کہا جائے، اقوال زرعی۔ فرماتے ہیں ایک چیز تو یہ ہے، زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ یہ تقریباً انہوں نے اپنے سارے شاگردوں کو نصیحت بھی کی تھی، وصیت بھی، کہ جب تک ہو کام کرتے رہو، آرام کا وقت دنیا میں نہیں ہے۔ زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ دوسری ایک بات انہوں نے فرمائی تھی کہ ہر مخالفت کا جواب کام ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی سنہری ہیں، اصول میں سے ہمیں لگتی ہیں کہ اگر اس پر عمل کر لے تو آدمی کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا، وہ اپنے ہدف سے بھی آگے نکل جائے گا، کامیابی کے اوج پر پہنچے گا۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نیک کام کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ جو دنیا میں بیکار ہے، بے کام ہے، اس کی کوئی بھی ویلیو یا نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے۔ کام کرنے والے کی قدر کل بھی تھی، آج بھی ہے اور رہے گی، اور اسی کے متعلق قیامت کے دن پوچھا بھی جائے گا۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ ہماری کوئی چھٹی نہیں ہوتی، مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کوئی چھٹی کا دن نہیں، کوئی بھی زندگی میں ہمارے لیے آرام کا دن نہیں۔ اس کو ایسی ہی سمجھ لیں کہ ہم مسافر ہیں، مسافر کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے رکتا تو ہے، لیکن پھر اپنا سامان اٹھاتا اور چل پڑتا ہے۔ جس کو ایک شاعر نے یوں بھی کہا ہے، مکتبہ فکر کا دستور نرالا دیکھا۔ بعض سے میں نے یہ بھی سنا ہے، مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یعنی زندگی میں جو سبق یاد کر لیا ہے اسے کبھی چھٹی نہیں ملے گی۔ یعنی یہ تھوڑا سا اصول کو بدل کر کے شاعر نے کہا ہے، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ استاد کے پاس شاگرد جب سبق سنا دیتا ہے تو استاد اسے چھٹی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے تو نے پورا سبق سنایا، جا چھٹی لے لے۔ لیکن زندگی کا مقصد جو سمجھ گیا، یہ مدرسہ ایسا ہے پورے دین کا کہ یہاں جو سبق پڑھ لیا پھر اس کی کبھی چھٹی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کام پر رہے گا۔ آج جو لوگ خالی بیٹھے ہوئے ہیں، بیکار ہیں، بے کام ہیں، ان سے میری گفتگو ہے، تم بیٹھے رہ کر انتظار میں اگر یہ دنیا کاٹ دو گے،
بہت قریب ہے کہ تمہارے اوپر موت کا سایہ منڈلا رہا ہے. اس دنیا سے نکل جاؤ گے اور پھر پچھتاؤ گے. قیامت کے دن جب تمہیں سوال کیا جائے گا تمہارے کچھ اعمال کی وجہ سے، تو الگ الگ الزامات بھی ڈالتے رہو گے. بعض لوگ یہ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا، اسی دوست نے مجھے تمام کاموں سے بیکار کر ڈالا تھا. اور کبھی کوئی توجہ میں چاہتا ہوں، کبھی کوئی قیامت کے دن صرف یہ خواہش کرتا رہ جائے گا. یود المجرمون یومئذ یفتدی ببنیہ، مجرمین وہاں پر یہ بھی خواہش کریں گے کہ کسی طرح ہم اپنے بیٹوں کا فدیہ دے کر چھوٹ جائیں. آج جس کے پاس وقت ہے تو وہ اگر اپنا وقت کام میں استعمال نہیں کیا تو یہ وقت اسے کاٹ کر نکل جائے گا، بہت تیزی سے نکل جائے گا. اور اس مختصر سے وقت میں جن لوگوں نے دنیا میں کام کیے وہ کبھی نہیں مرتے، وہ ہمیشہ ان کا نام اللہ زندہ رکھتا ہے. ماضی میں اگر آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے لے کر اب تک کی تاریخ کبھی اٹھاؤ اور پڑھو، تمہیں کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. کام سے مطلب کیا سمجھتے ہو؟ صرف اپنی ڈیوٹی کرنا، اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے صبح سے شام تک دوڑتے بھاگتے رہنا، یہی نہیں. تمہارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، تمہارے اوپر تمہارے دین کے حقوق ہیں، تمہارے اہل و عیال کے حقوق ہیں، تمہارے وطن کے بھی حقوق ہیں. تو سب کے لیے اگر تم نے کام کیا تو تمہارے پاس غیبت کرنے اور چغلی کرنے کا ٹائم ہی نہیں بچتا. جو انہی کاموں میں مصروف ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی کا بہت اہم وقت ان گناہوں میں صرف کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے جس کو اپنی ڈیوٹی سمجھ میں آ گئی ہو وہ اپنی ڈیوٹی میں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرے گا جس سے اس کا مالک ناراض ہو جائے. عزیزان گرامی وقار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان سپہ سالار ہیں، اور آپ نے ان کا نام سنا ہی ہوگا. کون سا مسلمان ہے جو خالد بن ولید کو نہیں جانتا ہو؟ اور نہیں جانتا ہے تو یہ سب سے بڑے افسوس کی اس کے لیے بات ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں اس صحابی کا نام میں ذکر کر رہا ہوں جس کو خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیف اللہ، یہ اللہ کی تلوار ہے، اسے کوئی توڑ نہیں سکے گا. اور حقیقت میں ہوا بھی یہ. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل زندگی اپنی دین اسلام کی اشاعت میں لگا دیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہاں بھیجا وہاں کے لیے رخصت ہو گئے. ان کے بھی تو بیوی بچے رہے ہوں گے، ان کا بھی تو گھر اہل و عیال رہے ہوں گے، لیکن وہ جب مہینوں مہینوں نکلتے تھے ملک شام، ایران یعنی فارس وغیرہ کے علاقے جو آپ نے فتح کیے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کوئی جمعہ ہم نے وہاں پر ایسا نہیں پڑھا جس جمعہ سے پہلے ہم ایک شہر فتح نہ کرتے ہوں. ایک شہر فتح کرتے پھر ہم ایک جمعہ وہاں پڑھتے تھے. ہر جمعہ ایک نیا شہر اسلام میں آتا تھا. یہ خالد بن ولید کی زندگی میں گنتی نہیں ہے کہ کتنے انہوں نے جہاد کی اور کتنے ممالک کو انہوں نے اسلام میں داخل کیا اور کتنے جگہ پر پرچم اسلام کو بلند کیا. تاریخ اگر پڑھیں تو اس کا احاطہ ایک چھوٹے سے وقت میں ممکن نہیں ہے. میرے عزیزوں، اخیر وقت میں آپ کے وفات کا وقت جب آیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں جو حاضر رہے وہ بھی جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرے جسم میں پورے ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں ہے جہاں تیر نہ چبھا ہو. ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں ہے جہاں تیر نہ چبھا ہو. ہر جہاد میں آپ نے اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈالی، لیکن اخیر وقت جب آپ کی وفات کا آیا، آپ کے پاس کل ملا کر کے کیا تھا؟ کتنا بڑا گھر تھا آپ کے پاس اور کتنی جائیدادیں آپ چھوڑ کر جا رہے تھے. فرماتے ہیں ان کی تاریخ لکھنے والے کہ حضرت خالد بن ولید کے پاس چند تلواریں اور ایک گھوڑے کے علاوہ ان کا گھر بھی نہیں تھا، جس نے دو بڑی عظیم سلطنتیں فتح کی ہیں، بڑے سے بڑے ممالک کو جنہوں نے اسلام کے آغوش میں لایا ہے. وفات کے وقت انہوں نے اپنا کچھ بنایا نہیں تھا. یہ وہ لوگ ہیں
جن کو کام کرنے کا ایسا شوق غالب ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، وقت کا ایک حصہ بھی انہوں نے اپنی زندگی کا ضائع نہیں کیا۔ آخر وقت میں اگر دیکھا جاتا تو وہ بھی اپنا گھر بہت بڑا بنا چکے ہوتے، ان کی بھی بہت ساری جائیدادیں ہونی تھیں۔ چند تلواروں اور ایک گھوڑے کے علاوہ، جس گھوڑے پر بیٹھ کر انہوں نے پورے جہاد کیے، اس کے علاوہ آپ کی وراثت میں کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ عزیزان گرامی وقار، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، یہ اپنا گھر بار ساری چیزیں چھوڑ کر دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایسے فروکش تھے کہ ان کے کھانے پینے کے بھی کوئی انتظامات انہوں نے خود سے نہیں کیے تھے، جو صدقہ آتا تھا اس پر گزر ہو جاتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں جب کبھی کسی نے صدقہ بھیجا، ہدیہ بھیجا، وہ یہی صحابہ میں بٹ جاتا، اور وہیں بیٹھ کر کے صرف 3 سال کا عرصہ حضرت ابو ہریرہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے۔ 3 سال کا عرصہ یہ فتح مکہ کے قریب میں ایمان لائے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات تک 3 یا 3.5 سال آپ نے صحبت اختیار فرمائی۔ 3 سال کے اندر اس صحابی نے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیثیں روایت کی، کل 1,20,000 صحابہ میں سب سے زیادہ انہی کی روایتیں موجود ہیں۔ اور آج پورا اسلام جو ہمارا ہے اگر نکالا جائے تو تقریباً میں سمجھتا ہوں ہماری شریعت کے آدھے مسئلے حضرت ابو ہریرہ کی روایت کی ہوئی حدیثوں سے چل رہے ہیں۔ آدھی شریعت سمجھ لیں۔ 3 سال 3.5 سال کے عرصے میں انہوں نے جو وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارا، ہر چیز کو بیان کر دیا۔ آپ کی روایت کردہ حدیثیں بخاری اور مسلم میں بھری ہوئی ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ صحابہ میں کس نے روایات کی حدیثوں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وقت کا ایک لمحہ بھی حضور کے پاس ضائع نہیں کیا، ادھر ادھر ویسٹ نہیں کیا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو جوانی پر پہنچ چکے آج، اور ان کی پوری راتیں صرف بات چیت کرنے میں گزر جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صبح اٹھے اور شام کا انتظار کر رہے ہیں، شام میں بیٹھے اور صبح کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ خود کاؤنٹ کر کے دیکھ لینا میرے عزیزو، ہم نے اپنی زندگی کے کتنے دن ایسے ہیں جو بغیر کسی کام کے گنوا دیے ہیں، اور اگر آج چاہو تو کیا وہ دن تمہارا لوٹ کر آ سکتا ہے؟ واپس تم اس دن کو لوٹا سکتے ہو؟ کبھی نہیں لوٹا پاؤ گے۔ ہماری موت اتنی تیزی سے ہمارے قریب آتی جا رہی ہے جس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ ہم بہت تیزی سے اپنی موت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہاں تو ہم ہیپی برتھ ڈے منانے میں مصروف ہیں، خوشی سے ناچتے رہتے ہیں کہ میری زندگی کا 1 سال اور ہو گیا۔ بہت تیزی سے ہماری زندگی کے خاتمے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ایک وقت وہ آئے گا جب تم بستر پر ہو، کیا خبر کہ کسی کو بتا کر موت آتی ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو اللہ رب العزت مہلت دیتا ہے۔ بیماری آئی، تکلیف آئی، اور موت آتے آتے آتی ہے، اور کسی کی تو اچانک آ جاتی، پتہ بھی نہیں چلتا اس کو۔ تو اگر پتہ چل بھی گیا کہ اب میں موت کے قریب آ چکا ہوں، بستر مرض پر ہو، اس وقت بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کا وقت اتنا شارٹ ہو جاتا ہے، لیکن انہیں کام اتنے سارے نظر آتے ہیں، اس شارٹ وقت میں وہ ایک کام بھی اپنا پورا نہیں کر سکتے، ایک کام بھی نہیں۔ یہاں تک کہ میں نے ایک بزرگ کی روایت پڑھی، مثال کے طور پر اگر تمہاری 60 سالہ زندگی کے بعد بھی موت آتی ہے، یا سمجھ لو 70 سال اللہ نے تمہیں دیا، اور موت کا وقت جیسی ہی قریب آیا، نزع کے وقت جیسی ہی انسان اپنے سرہانے پر ملک الموت کو دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، بے چینی اور بے قراری بڑھ جاتی ہے۔ ایک طرف اس کے سارے رشتہ دار آس پاس ہیں، اور ایک طرف اسے اپنے برے اعمال کی فکر ہے کہ میں نے زندگی پوری گنوا دی ہے، میرے حصے میں کچھ ہے نہیں، اب یہ روح نکالنے کا فرشتہ آ ہی گیا ہے۔ آپ توجہ سے سنیں، جس وقت ملک الموت سرانے پر آتا ہے تو تقریباً لوگ
ایک ریکویسٹ اس موت کے فرشتے سے کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم سب کو سنائی نہیں دیتا، لیکن مرنے والا اس سے ایک التجا کرتا ہے، اے موت کے فرشتے، اے موت کے فرشتے، تھوڑی سی مہلت مجھے اور دے دے، میں اپنے رب کو راضی کرنے کا کوئی تو کام کر لوں گا، میں اپنے رب کو راضی کرنے کا کوئی تو کام کر لوں گا، تھوڑی سی مہلت مجھے دے دے. جو موت کے وقت مہلت مانگتے ہیں ان سے موت کا فرشتہ صرف اتنی بات کہتا ہے. جواب میں کیا کہتا ہے موت کا فرشتہ کہ اے نادان، تو تھوڑے سے وقت کی مہلت میں کیا کر لے گا، جبکہ اللہ نے تجھے 70 سال کی مہلت دی تھی، تجھے 60 سال کی مہلت دی تھی. اتنے لمبے عرصے میں جب تو کچھ نہیں کیا تو مجھ سے تھوڑی سی مہلت مانگ کر کے تو کون سا پہاڑ لے لے گا، کیا کر لے گا. اور وہ کسی کو مہلت نہیں دیتے، اسی وقت اس کی روح قبض کرتے ہیں. عزیزان گرامی وقار، جب زندگی کا اسی طرح سے ہمارا اینڈ ہونا ہے، خاتمہ ہونا ہے، تو کیوں نہ کچھ ایسا کر جاؤ جس کے متعلق شاعر نے کہا ہے، موت اس کی جس کا زمانہ کرے افسوس، یوں تو یہاں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، سبھی تو یہاں مرنے کے لیے آئے ہیں. اور جب ایسی موت مرو کہ پوری دنیا تمہیں یاد کرے، جیسے کہ فرمایا گیا موت العالم موت العالم، جب ایک عالم دنیا سے جاتا ہے تو گویا کہ پوری دنیا کی موت ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے نور سے پوری دنیا کو روشن کر رہا ہوتا ہے. میں بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے عزیزوں وہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخ میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کو اللہ نے مختصر سی زندگی دی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. فاضل بریلوی امام احمد رضا خان مجدد مئت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا حال یہ ہے، آپ کی مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی کو آج کبھی کوئی ڈیوائیڈ کر کے دیکھتا ہے کہ انہوں نے تقریباً اپنی زندگی میں 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، 1000 سے زیادہ کتابیں، تقریباً 55 علوم اور فنون پر آپ کی کتابیں ہیں، الگ الگ علم پر 55 فیکلٹیز الگ الگ، اور اس کے علاوہ نعتیہ، دیوان، حدائق بخشش جو ہر عاشق رسول جس کا نغمہ سرا ہے، قرآن عظیم کا مقدس ترجمہ کنز الایمان پوری امت کے لئے کہ انسائکلوپیڈیا سمجھ لیں، فتاوی رضویہ 30 جلدوں میں، اتنا سارا کام ایک مختصر سی زندگی میں کیا. تو جب ڈیوائیڈ کر کے دیکھا گیا کہ یہ اگر دیکھا جائے یعنی کہ ہر دن یہ کتنا کام کرتے تھے، اگر وہ دن میں ایک صفحہ بھی لکھے ہوں تب بھی جو ہے نا زندگی میں ان کے دن کم پڑ جاتے ہیں اور کام زیادہ نظر آتا ہے، کام زیادہ نظر آتا ہے. عزیزان گرامی وقار، اس کے علاوہ ان کے بیعت و ارشاد کے کام الگ تھے، تبلیغ و نشر و اشاعت کے کام الگ تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے عمر دی لیکن انہوں نے اپنی عمر کا ایک حصہ بھی ضائع نہیں کیا. فاضل بریلوی کو کسی نے خط میں لکھا تھا جب آپ عالم ہوئے، اور دیکھیں تو آپ 8 سال کی عمر میں آپ نے ہدایت النو یعنی جو عالم کورس کی 3ری جماعت میں پڑھائی جاتی ہے اس کی گائیڈ لکھ دی تھی 8 سال کی عمر میں. اور جب آپ کی عمر 13 سال کی ہوئی تو آپ عالم اور مفتی بن کر فارغ ہو چکے تھے. جس دن آپ بالغ ہوئے وہ خود فرماتے پہلا فتویٰ میں نے اسی دن لکھا ہے. 18 سال کی عمر تک پہنچنے تک آپ نے کئی کتابیں لکھ ڈالی تھی، کئی کتابیں لکھی تھی. لیکن میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مختصر سی عمر میں جب کسی کو کام کرنے کا شوق بڑھ جائے تو اللہ اس کی زندگی کے دنوں میں برکت بھی عطا کرتا ہے. کسی نے آپ کو لکھا تھا حافظ و قاری حضرت مولانا احمد رضا خان، جب آپ حافظ نہیں تھے عالم تو ہوئے تھے، تو خبر یہ ملتی ہے کہ 29 شعبان کا یہ دن تھا اور دوسرے دن رمضان شروع ہونے والا تھا. آپ نے صرف یہ دیکھا کہ لوگ میرے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ میں حافظ بھی ہوں جبکہ میں حافظ قرآن نہیں ہوں. پہلی رمضان سے آپ نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا، دن بھر بیٹھ کر ایک پارہ یاد کرتے تھے اور تراویح میں سنا دیتے تھے. اور
جب رمضان مکمل ہونے کو قریب تھا کہ آپ مکمل حافظ قرآن ہو چکے تھے. جس نے ایک رمضان میں پورے قرآن کا حفظ کیا، یہ وہ لوگوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی کا وقت ضائع نہیں کیا. ہر لمحے کو ہر لمحے کو انہوں نے اللہ کے دین کے کاموں کے لیے استعمال کیا ہے. الوقت کالسیف، وقت جو ہے یہ تلوار کی طرح ہے. اگر تم اس کو کاٹ دو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ وقت تمہیں کاٹ کر چلا جائے گا. اور میں عرض کروں آپ کو، اگر ماضی قریب کے کچھ لوگوں کو دیکھنا ہو، 19 سال کی عمر میں سیدنا سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوستان تشریف لائے. سلطان محمود غزنوی کا زمانہ ہے جنہوں نے ہندوستان میں پرچم اسلام کو بلند کیا. سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں کی لشکر کی سپہ سالاری کرتے تھے اپنے 19 سال کی عمر میں. آج غالباً میں اس سے قبل آپ کو بتایا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ سالار مسعود غازی جو بہرائچ شریف میں جن کا مزار پاک ہے، تقریباً وہاں ہر 50 منٹ پر حضرت خضر علیہ السلام کی حاضری ہوتی ہے. حضرت سیدنا سالار مسعود غازی اس مقام کو پہنچے ہوئے ہیں. وہ سلطان الہند غریب نواز سے بھی 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں ہندوستان میں، جنہوں نے ہندوستان میں لوگوں کو دین اسلام کی طرف دعوت دی. یہ ان لوگوں میں سے ہیں. 19 سال کی عمر میں ہی آپ کی شہادت ہو گئی، آپ شہید ہو گئے، لیکن اس مقام عظمیٰ پر فائز ہوئے کہ آپ کو سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے. ہندوستان کے اولیاء کے بادشاہ ہیں. 19 سال کی عمر میں بھی کوئی اگر کام پر لگ جائے تو اللہ اسے بڑے مقامات تک پہنچاتا ہے. اور کچھ لوگوں کی زندگی 60 سال 70 سال ہو گئی، لیکن وہ سوائے لوگوں کی عیب جوئی میں انہوں نے کوئی اپنی زندگی میں بڑا کام نہیں کیا. اپنے دن گنتے رہے اور لوگوں کی ٹوہ میں لگے رہے. ایک دوسرے کی برائیاں ڈھونڈنے میں ہماری زندگی کا کتنا وقت چلا گیا. عزیزان گرامی، اگر اپنے عیب کسی کو معلوم ہو تو وہ دوسروں کے عیب کی طرف توجہ نہیں کرتا، اور جو اپنے عیب بھول جاتا ہے تو پھر وہ سارے لوگوں کی عیبوں کی جستجو میں لگ جاتا ہے. فلاں کیا غلط کام کر رہا ہے، فلاں کے عیب کیا ہیں، وہ گھر میں کب آتا ہے، گھر سے کب نکلتا ہے، اس کی بیوی کیسی ہے، اس کے بچے کیسے ہیں. یہ ٹوہ میں جو ہم لگے رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے عیب بھول چکے ہیں. جس کو اپنے عیوب معلوم ہو وہ بھلا دوسرے پر اپنا اتنا سارا وقت کیوں صرف کرے گا. اور ایک حیرت کی بات میں نے دیکھا، تاریخ ممبئی کی تاریخ میں، ہو سکتا ہے بہتوں کو معلوم ہو کہ نہیں ہو سکتا ہے بہت سارے جو ریسرچ اسکالر ہیں وہ جانتے بھی ہوں گے. مجھے ایک صاحب نے جو بیان کیا اسی اعتبار سے میں بیان کر رہا ہوں. ممبئی کی بھی پرانی تاریخ میں جو بڑی بڑی مساجد آپ کو نظر آتی ہیں، مینارہ مسجد ہو، حاجی اسماعیل حبیب مسجد، زکریا مسجد، حاجی آدم صدیق، یہ وہ لوگ ہیں جو تنہا ایک ایک آدمی نے پوری مسجد بنا ڈالی اپنے زمانے میں. اور میں ایک بڑے دانشور صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، انہوں نے مجھے یہ تاریخ بتائی کہ حاجی آدم صدیق، میں یہاں پر فضیلت یا وہ تمام چیزیں نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ استعمال کیا ہے، بیکار ضائع نہیں کیا. سابو صدیق پولی ٹیکنیکل کالج ہے، مسافر خانہ ہے، اور مدن پورہ کی ایک بڑی جامع مسجد ہے. یہ تمام چیزیں، اس کے علاوہ اور بھی مسلمانوں کے لیے مسافر خانہ، ہاسٹل، طلبہ کے لیے ایک صاحب نے بنایا تھا، سابو صدیق صاحب نے. انہوں نے اپنی زندگی میں بنایا، وہ ان کی والدہ کی یا ماں کی وراثت میں جو چیزیں ملی تھی، اپنی زندگی میں ہی یہ ساری چیزیں بنائے، اور بنا کر ان کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر صرف 22 سال کی تھی. 22 سال کی عمر میں اتنا سب کچھ بنا دیا، مسجد بھی، کالج بھی، مسافر خانہ بھی، ہاسٹل بھی، اور آج تک اس پر بیٹھ کر مسلمان نفع حاصل کر رہے ہیں، امت کے لیے نفع کا کام کر جانے والے. یہ اور بات ہے کہ ان لوگوں کی تاریخ کو لوگ یاد رکھتے ہیں نہیں رکھتے الگ بات ہے، لیکن
اللہ رب العزت کبھی بھی محسنین کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ میرے عزیزوں، میں صرف آج یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج تمہارے پاس جو زندگی کے اوقات بچے ہوئے ہیں، رات کو گپوں میں گزار کر کے ضائع مت کرو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں عیبوں کی جستجو میں ضائع نہ کرو۔ مختصر سی جو زندگی باقی ہے اس میں کچھ کام کر جاؤ، وقت کم ہے اور کام ہمارا زیادہ ہے۔ کیرلا کی سرزمین پر جہاں ہمارا علاقہ ہے، ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے، ملبار جس کو کہتے ہیں آپ، یہ زندہ چیزیں ہیں، ابھی موجود چیزیں ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہوا میں باتیں نہیں کر رہا۔ ہمارے موجود مشائخ میں، ہمارے موجود اکابر علماء اہل سنت میں ایک بڑی عظیم ہستی ہیں شیخ ابو بکر مسلیار، کیرلا کی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے بڑے علماء میں سے ایک ہیں، جن کو قمر العلماء کہا جاتا ہے۔ عرب میں بڑے بڑے علماء ان کی عزت اور ان کے وقار کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے خود اپنی زندگی کی بات بتائی، آج سے تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہے، 40 سے 45 سال گزرے ہوں گے۔ ایک عالم تھے، نوجوان عالم تھے، اور ایک چھوٹا سا علاقہ جنگل ہے اب، اور کیرلا کی سرزمین پر اکثر جھاڑیاں بھرے ہوئے علاقے ہیں۔ اس جنگل میں ایک چھوٹا سا مکتب، یعنی ایک روم کا انہوں نے شروع کیا کہ بچوں کو یہاں مجھے تعلیم دینا ہے۔ تعلیم دینے کا کام شروع کیا، جوش تھا، جذبہ تھا، کام ان کا بڑھتا گیا۔ عرب کے ایک بڑے بزرگ عالم دین آئے، دیکھا، انہوں نے دعا بھی فرمائی۔ وہ کام انہی کی زندگی میں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کام کر جاتے ہیں اور اپنے ہی زندگی میں پھل بھی دیکھتے ہوں، ورنہ کچھ لوگ بیج بو کر چلے گئے، پھل ان کی اولاد کاٹتی ہیں۔ لیکن اس بزرگ عالم دین، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، موجود ہیں، چھوٹا سا مکتب شروع کیا اور وہ کام بڑھتا ہوا آج اس پوزیشن کو پہنچا ہے کہ آج تقریباً پوری کیرلا میں 8000 مدارس اسلامیہ وہ خود چلا رہے ہیں۔ 8000 شاخیں اس ایک مکتب کی موجود ہیں، اور اتنا ہی نہیں، پورے ہندوستان میں تقریباً انہوں نے 1700 مسجدیں بنائی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب اپنے جیب سے بنا ہے، لوگوں کو راغب کیا اس طرف، باہر کے لوگوں کی توجہ دلائی۔ ایک مسجد بنانے کے لیے نہ جانے 1000 لفڑے کر لیتے ہیں لوگ۔ 1700 مسجدیں قائم کی پورے ہندوستان میں، وہ تاریخ موجود ہے، آج بھی رپورٹ بھی موجود ہے۔ اور جس جگہ وہ مکتب پڑھاتے تھے، آج وہ اتنا بڑا ادارہ ہے، اتنا بڑا مدرسہ ہے کہ اس ایک مدرسے کے اندر آج 16,000 طلبہ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں IT سینٹر بھی ہے، میڈیکل سائنس تک بھی، لا کالج بھی، ساری چیزیں بن گئیں۔ جب آدمی کام کرتا ہے تو اللہ اس کے کاموں میں برکت غیب سے عطا کرتا ہے، اور جو صرف فالتو بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرے اور کام کرنے والے کی عیب جوئی کرے اور اسی میں اپنی زندگی کے دنوں رات گزارے، وہ بے برکت دنیا سے مر جاتا ہے، اس کا کوئی کام نہیں رہتا۔ میں یہ مثالیں صرف آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو دیکھو اور اپنے اندر کام کا جذبہ پیدا کرو کہ کچھ نہ کچھ میں بھی اس دنیا میں کر جاؤں۔ اگر 98 اور 1 روپیہ بھی میرا کسی دین کے کام میں لگ جائے اور اللہ نے اگر اس میں فصلیں بڑھا دیں، شاخیں بڑھ گئی، تو یہی میری آخرت میں میری بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہندوستان بدل چکا ہے، ہندوستان بہت بدل چکا ہے، پہلے جیسا ہندوستان نہیں۔ میں یہی کہنا چاہوں گا آخر میں کہ آپ پہلے ہی جیسے آج بھی سمجھ رہے ہیں ہندوستان بدلا ہوا ہے، آپ اپنے آپ کو بھی بدل لو، اپنے آپ کو بھی بدل لو کہ یہاں پر نہ بولنے والے اور نہ کرنے والے کو ختم کر دیا جائے گا، اس کا وجود بھی باقی نہیں رکھا جائے گا۔ آج ہندوستان بڑے خطرے میں گزر رہا ہے، اس لیے کہ اقبال نے کہا ہے کہ زاغوں کے نشیمن میں، زاغوں کے حفاظت میں عقابوں کا نشیمن، یعنی بہت اونچے اڑنے والے ہندوستان میں لوگ موجود ہیں، لیکن کیا کریں کہ کووں کی سرپرستی ان کو مل گئی ہے جو اڑنے نہیں دے سکتے۔ آج تخت پر جن لوگوں کو بٹھایا گیا ہے وہ ترقی کے معنی ہیں ہندوستان کی، وہ ہماری ہندوستان کے پروگریس کو روکنے والی جماعتیں آج آ چکی ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ سر عام
सड़कों पर गोली चलाने के ऑर्डर मिल रहे हैं, और वो भी बड़ी बड़ी मनसब पर बैठे हुए लोग गोली चलाओ की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में मेरे अजीजों, अब हिंदुस्तान बहुत बदला हुआ है, जहर यहां पर डाला गया है। इसलिए मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि अब भी अगर तुम यही सोचते हो कि मेरी रात फलां कट्टे पर गुजर जाए, फलां होटल में गुजर जाए, फलां बार में चले जाए, पार्टियों में चली जाए, तो फिर तुम्हारी नस्लें बाद में तुम पर लानत करेंगी। जब कुछ लोग देश को, हमारे भारत को, हिंदुस्तान को बेचने की बातें कर रहे थे, उस वक्त तो ये अपनी अय्याशी में लगे हुए थे। हम अपने काम और अपने मजे के कामोदहन की बातें कर रहे थे। अजीज साथियों, आज वक्त बेदारी का है। मैं बार बार अवेयरनेस की बात कर रहा हूं। आप अपने मुल्क में अपनी बका चाहते हो तो कुछ करो, अगर अपना वजूद बाकी रखना चाहते हो तो कुछ करो। यह और बात है कि कुछ की हमारी जानें जाएंगी, लेकिन बहुत सारी जानें इंशाअल्लाह अल्लाह महफूज फरमा देगा। अगर कुर्बानी देने का रिवाज इस्लाम में ना होता तो कभी न करबला होता, न कभी ओहद होता, न कभी बदर होता। हमारे यहां कुर्बानी देने का रिवाज है, बल्कि इस्लाम के महीने की इब्तिदा ही कुर्बानी से होती है, मुहर्रम, और खत्म भी कुर्बानी के महीने पर होती है, ज़िलहिज्जा। हमें यह बताया जाता है कि बगैर कुर्बानी के तुम्हारा वजूद यहां बाकी रखना मुश्किल है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हम करबला वाले हैं तो हम घरों में जुल्म को देखकर खामोश बैठने वालों में से ना हो, कुछ कर गुजर जाए। कुछ करने का मतलब यह नहीं है कि आप भी उठो और मार दो। मैं उस तरह की बोली बोलने वालों में से नहीं हूं। मैं ये चाहता हूं कि जो बेकार वक्त जाया कर रहे हैं वो एक बार काम वाले बन जाए, तो काम वालों की बात माना रखती है, वजन रखती है, और बेकार लोगों की बातों को वैसे ही नजरअंदाज कर दिया जाता है जो किसी